یہ جو اینی پرسن تھے تب جائز تھے، اب ناجائز ہو گئے. اور ایک ہنگامہ اینی پرسن بھائی تم لوگ خود تھے سارے کے سارے سوائے پی ٹی آئی کے، وہ نان ایگزسٹنٹ تھی. تو خیر ہم نے کہا ہم اس میں کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا، ہمارے صرف خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جو پہلے 2001 کے قانون میں موجود تھا وہ پروویژن واپس لے آتے ہیں. لیکن جب ایک اعتراضات ہر طرف سے ہوئے اور جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تھے یہ ایک اعتراض تھا، ہم نے اسی وقت ماننے کے لیے تیار تھے. تو ہم نے وہ اینی پرسن کی شرط ہٹا دی، اب اس کو کاؤنسل کا ممبر ہونا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سب جو اعتراض کرنے والے ہیں اس کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں پہلے. خیر یہ ہو گیا. اب آ جائیں دوسرا کہ جی شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ، اس میں ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 226 کہ جی آل الیکشنز ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آر ایکسپٹ فار دی الیکشن آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر آر ٹو بی بائی سیکرٹ بیلٹ. آئین کے آرٹیکل کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں. او جی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کر لیں گے، یہ تو پتہ نہیں کر لیں گے، گدھے گھوڑے آپ کی طرف ہوں گے، پتہ نہیں آپ کے گدھے گھوڑوں اپنوں کا پریشانی ہے کہ کچھ ٹریڈ ہو جائیں گے. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن ہم ایک آئینی شک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھا جائے سیکرٹ بیلٹ پہ. لیکن اتنا ہنگامہ ڈالا، ہمیں کوئی اس میں تو اوپن شو آف ہینڈ میں تو ہمارا ایز دی سٹنگ گورنمنٹ بڑا فائدہ ہے. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی شو آف ہینڈز ہو، اس سے ہاسٹیڈنگ. میں نے کہا چلو اب ایک میں کہہ رہا ہوں میرے اپنا خیال ہے کہ یہ آئین سے تصادم ہے. لیکن 2013 میں بھی شو آف ہینڈز تھا اور وہ ٹیسٹ آف جوڈیشری اور سب سے نکل گیا، تو ہم نے اس کو بھی واپس کر دیا ہے کہ اوپن ہینڈ سے شو آف ہینڈ سے ہوگا جو ڈفرینٹ الیکشنز. اور اس لیے کہ ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. یہ بھی ایک ترمیم تھی جو اس وقت انہوں نے اسمبلی کے اندر دی تھی اور ہم تیار تھے، اس لیے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس میں. اچھا جی ایک اور ہم نے شک ڈالی تھی اور میں بتاؤں گا وہ کیوں ڈالی تھی. کہ جو شیڈیول ہوتے ہیں نا، اس کے قانون کے پھر شیڈیول ہوتے ہیں، ہم نے کہا شیڈیول کی ترمیم کیبنٹ سے کرا لیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا، یہ قانون انکمپلیٹ تھا. ہم اس میں کافی چیزیں شیڈیولز میں رد و بدل اور ایڈ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا پھر اسمبلی جانے کی بجائے ہم کیبنٹ سے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری اور یہ ہم جلدی کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا دوبارہ اسمبلی بلانا اور سب کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ہم یہ شیڈیولز کی پاور کیبنٹ کو دے دیتے ہیں. اس پہ اعتراض کیا، ہم نے اعتراض مان لیا اس لیے کہ ہمیں ٹائم مل گیا نا. یہ 10-12 دن مل گئے. ہم نے جو شیڈیول میں چینجز کرنی تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ چینجز کر کے اور کیا کرنی تھی وہ کر کے ہم لے آئے ہیں اور اسمبلی میں لے جائیں گے. تو یہ بھی ان کی بات مان لی. ایک چیز اور جو بھیجی گئی کہ ڈی لمیٹیشن میں ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو فار ریزنز ٹو بی پراپرلی جسٹیفائڈ ریکارڈڈ، اب جو پاپولیشن کا ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں. کہیں اگر تھوڑا بہت 19-20 کرنا پڑے اور ایریا بہت پڑ جائے، اگر فار ایگزامپل آپ ایک ہمارا ریونیو یونٹ دے ہوتا ہے، ایک دے سے کم تو آپ نہیں لا سکتے. اگر پاپولیشن میں لیٹ سے جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے 100 کی کمی ہو گئی اور اگلی دے ہے اس کی 600 کی آبادی ہے، لیکن وہ اگلی دے جو ہے اس کی ایریا جو ہے وہ 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور ہو جائے گی، تو اس کیس میں فار جسٹیفائڈ ریزنز آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے. لیکن انہوں نے اس کو کہا یہ تو بھائی پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی، اس پہ اوور سائٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی. تو یہ ہم نے بات نہیں مانی. دوسرا وہ ہم نے ان کے ڈیمانڈ پہ، میں نے شروع میں کہا تھا ٹاؤنز بنائیں، یہ ہر آپ کو بھی نکال لیں ان کی پرانی ساری چیزیں کہ جی ٹاؤن سسٹم واپس لائیں. تو ہم نے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ہمارے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانو اور سکھر، ان 6 میں ہم نے کراچی میں تو میٹروپولیٹن ہوگی، اس لیے کراچی اوبیسلی بہت بڑا شہر ہے ہمارا اور میٹروپولیٹن کا سٹیٹس ہے اس کو. باقی ساری میونسپل کارپوریشنز ہوں گی اور ان میں بھی ٹاؤنز بنیں گے. تو اس وجہ سے کراچی اور حیدرآباد سے ڈسٹرکٹ کاؤنسل ختم ہو گئی اس ڈسٹرکٹ سے. یہ وجہ تھی. وہ اس کی یہ اب نے ان کو سمجھا دیں گے، کوشش کریں گے اسمبلی میں سمجھائیں. یہ ہم نے کیا ہے. ایک چیز اب
جو ہم نے اسکولس اور ہاسپٹلس اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو فنکشنز ہیں نا وہ ہیں ٹیچنگ فنکشنز آف میڈیکل کالجز، ٹیچنگ اینڈ اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس، اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیز، اڈلٹ ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشنل، یہ آپشنل فنکشنز میں جو ان کے تھے، ہیلتھ اینڈ میٹرنیٹی سینٹرز، پرائمری ہیلتھ ہاسپٹلز اینڈ ڈسپینسریز، ان کو ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ سنبھالیں، اس لیے کہ اگر کہیں اسپتال نہیں چلتا ہے سارا بلیم حکومت سندھ یعنی پروونشل گورنمنٹ کو آتا ہے، اور ہم صرف اپنی جان اس طریقے سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرے تو کنٹرول میں نہیں ہے، یہ تو یار کے ایم سی نے چلانا ہے، یہ تو فلانی ڈسپینسری جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے چلانی ہے۔ اب میں یہ بہانہ نہیں کر سکوں گا، اب یہ ذمہ داری میری ہے کہ سارے اسپتال اور سارے اسکول چلیں، اور یہ ہم ایز اٹ از رکھ رہے ہیں، اس میں چینج نہیں کر رہے۔ اس میں ایک انٹری آ گئی تھی ملک سپلائی اسکیمز، وہ ہم واپس کر دیتے ہیں، لیکن میں نے پوچھا یہ جب سے لگی ہے کوئی ملک سپلائی اسکیم ہے نہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل یا یونین کاؤنسل یا کسی بھی میٹروپولٹن، لیکن ہم واپس کر دیتے ہیں دودھ پیچھے نہیں۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ ساری فیسلٹی صوبائی حکومت ایڈمنسٹر کرے گی، لیکن ایک ہم نے نیا کانسیپٹ جو ہم سوچ رہے تھے، اسی لیے میں نے بتایا نا شیڈیولز کو ہم نے اپنے پاس کیوں رکھا تھا کہ ہم یہ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں موقع مل گیا تو ہم نے وہ پاور ختم کر دیا کابینہ کا، اور اب اسمبلی میں ہی ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں اسمبلی کے اندر یہ قانون پیش ہوگا، اس میں ایک نیا شیڈیول 9 ہے غالباً، اس میں ایک ہم سسٹم یہ کر رہے ہیں کہ اپنا ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیسنگ، ایگریکلچر، لائف اسٹاک، ویمن ڈیولپمنٹ، اسپورٹس، ریلیجیس افیئرس، اور پھر قاسم نے کہا تھا ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز، اس کی بھی میں نے بات رہے گی آپ سے کرتا ہوں، اینڈ مائنورٹیز۔ ان سب ایک یونین کاؤنسل میں اگر پرائمری اسکول ہے، اس پرائمری اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہوگا یا پرنسپل یا جو بھی اس کا ہیڈ ہوگا، قانون میں مینڈیٹری یعنی میں اس پہ شروع کروں، پولیس میں نے بتا دیا تھا، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے قانون میں کہ ایوری کوارٹر وہ اپنی پرفارمنس رپورٹ سبمٹ کرے گا اس یونین کاؤنسل کو۔ یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اب یہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے لے لیا، ہم تو دے رہے ہیں پاور، ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ وہ اسکول کا پرنسپل اپنی یونین کاؤنسل کو ہر کوارٹر میں، اگر ایک یونین کاؤنسل میں 4 اسکول ہیں تو وہ چاروں پرنسپل ایک رپورٹ بنائیں گے کہ جی میری انرولمنٹ اتنی ہے، میرے ٹیچرز اتنے، اپنی بلڈنگ کی کنڈیشن کے بارے میں بھی بتائے گا، یہ سب کچھ ایک رپورٹ کا پورا طریقہ کار ہوگا۔ وہ یونین کاؤنسل چیئرمین یونین کاؤنسل کو سبمٹ کرے گا۔ یونین کاؤنسل کا پاور ہے کہ اس کو دیکھے، ڈیلیبریٹ کرے، آپس میں اس کو ڈسکس کرے، اور اس کی جو آبزرویشنز ہیں وہ اس اسکول کو بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کاپی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ان کی آبزرویشنز ہوں گی اس میں دیکھے گا کہ جی کون سی اپلائی کرتی ہیں، کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے، وہ کرے گی۔ اسی طریقے سے بیسک ہیلتھ یونٹ کا جو انچارج ڈاکٹر ہے ادھر، ایڈمنسٹریٹو ڈاکٹر ہے، وہ رپورٹ دے گا یونین کاؤنسل کو۔ پھر آپ کے جو تعلقہ ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں وہ یہاں ٹاؤن میں ہوں گے، تعلقہ ہیڈ کوارٹر آپ کے یہاں ٹاؤن ہے یا میونسپیلٹیز ہے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز یا ٹاؤن ہے یا میونسپیلٹیز ہیں یا کارپوریشنز ہیں۔ وہ رپورٹ کوارٹرلی اسپتال کا ہیڈ ان اداروں کو دے گا۔ تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سے اسپتال اور اسکول لے لیے، ہم نے تو پورے صوبے کے اسپتال اور اسکول کی اوورسائٹ ان کو دے دی ہے۔ امپاورمنٹ اسے کہتے ہیں، اور یہ چیز تھی جس کا ہم شیڈیول رکھنا چاہ رہے تھے اپنے پاس کہ ہم جلدی کر لیں، لیکن اب موقع آ گیا تو شیڈیول بھی لے لیا اور یہ اسمبلی میں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر پولیس تھانے کا ایس ایچ او کوارٹرلی رپورٹ یونین کاؤنسل میں جمع کرائے گا کہ کرائم کتنا ہوا ہے، کتنے لوگ پکڑے ہیں، کیا ایف آئی آر داخل ہوئی ہیں۔ اور یونین کاؤنسل کا ہم کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ان کو نہیں دے رہے، لیکن وہ رپورٹ جب آئے گی اس کو اسٹڈی کریں گے، ڈیلیبریٹ کریں گے، اس پہ اپنی آبزرویشنز دیں گے، اور آبزرویشنز ایس ایچ او کو بھی بھیجیں گے،
اور ساتھ ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجیں گے تاکہ وہ ایکشن لے. یہ بڑی سوچ بچار کے بعد، اور اس میں پارٹی لیڈرشپ کی، ناصر شاہ صاحب خاص طور پہ اس پہ کافی انہوں نے محنت کی، یہ سوچ کی کہ یار کس طریقے سے ان کاؤنسلز کو ہم نے بے تحاشا کاؤنسلز بنا دی، ان کو کام بھی دیں، ان سے فائدہ بھی لیں. ان کو ٹرانسفر پوسٹنگز تو نہیں دینی نا، ہم نے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہو سارا ایک اسکول سے دوسرے اسکول. یہ جو پہلے مشرف نے کر دیا تھا تباہی مچا دی تھی کہ آپ نے، خیر اس کو میں لمبا چلا جاؤں گا. تو یہ نیا ایک کانسیپٹ ہم نے کیا ہے اور یہ شیڈیول بھی بن گیا. یہ ہے امپاورمنٹ تھرڈ ٹیئر کی لوکل کاؤنسلز کی. وہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں صوبہ سندھ میں جو کہیں اور نہیں ہوئی. ہم اسپیشل ریزرو سیٹس رکھ رہے ہیں 1% آف دی اسٹرینتھ آف دی کاؤنسل، اور ایٹ لیسٹ 1، کہیں 1%، کافی جگہوں پہ 1% بہت کم ہوگا، فار پیپل ود ڈسیبلٹیز. وہ ہم نے قانون میں ڈال دیا ہے. اور ایک سیٹ ہم رکھ رہے ہیں 1% اور 1 منیمم آف 1 فار ٹرانسجینڈرز. یہ دونوں انقلابی قدم ہے جو کہیں اور نہیں ہے، یہ ہم ڈال رہے ہیں اپنے قانون میں. یہ میں بتانا شروع میں بھول گیا تھا. آج ہم نے منظور کر لیا کابینہ میں کہ ریسٹرکچر کر رہے ہیں واٹر بورڈ کراچی KWSP کے بورڈ کو، اور اب اس بورڈ کو کو چیئر کریں گے منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ میئر کراچی. دونوں چیئرمین ہوں گے اس کے، کو چیئرمین. یہ ہم نے ترمیم آج کر دی ہے. تو یہ امپاورمنٹ کی جو بات کریں نا، ان کو چیزیں 2008 کے بعد سے یہ چیئرمین واٹر بورڈ کے منسٹر لوکل گورنمنٹ اکیلے ہوتے تھے. اب ہم میئر کو، جو الیکٹڈ میئر ہوگا اس کو ہم، اور یہ افیکٹو ہوگا جس دن میئر اوتھ لے لے گا اس دن سے وہ کو چیئرمین بن جائے گا واٹر بورڈ کا. یہ ہم ترمیم کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں بھی ترمیم کی ہے جو اسمبلی میں جائے گی، اس لیے وہ کابینہ کو پاور نہیں تھا. کابینہ نے اس کو ریکمینڈ کر کے اسمبلی کی طرف بھیجا ہے. اس میں میں بتا دیتا ہوں جو آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، یہ 6 جو کارپوریشنز ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میونسپل کارپوریشن، باقی 5، ان کے میئر، ہمارے ایک اسٹیئرنگ باڈی ہے جو کہ پروونشل لیول پہ جو پالیسی بنائے گی، لیکن جو ان کی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن ہے ویسٹ مینجمنٹ کی، ان کے بورڈز جو بنیں گے، کراچی کے بورڈ کے اندر میئر اس کو ہیڈ کرے گا. پہلے کمشنر کو ہم نے ہیڈ کیا تھا، اب میئر ہیڈ کرے گا اور کمشنر وائس چیئرمین ہوگا. اسی طریقے سے باقی 5 جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں اس میں ان کے رسپیکٹو میئرز ہیڈ کریں گے اور ڈپٹی کمشنر وائس چیئرمین ہوگا. ڈپٹی کمشنر اس لیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نواب شاہ کا جو ہمارا ہوگا شہید بے نظیر آباد کا میئر، نواب شاہ ڈویژن کمشنر اس لیے نہیں کر سکتے، ڈویژن میں تو سانگڑ بھی آتا ہے اور نوشہر و فیروز بھی آتا ہے، تو اس کا ڈپٹی کمشنر ہوگا. یہ ہم نے ڈیوالو کر دیا ٹوٹلی. اس کے ساتھ ساتھ اگر جو چھوٹے ہمارے ٹاؤنز ہیں، فار ایگزامپل آج بات ہوئی تھی ادھر عمر کوٹ، میر پور خاص میں بھی کارپوریشن ہے، میر پور خاص کا میئر اس کا ہیڈ ہوگا اور اس کا وائس چیئرمین جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا. اگر عمر کوٹ والے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم میں آنا چاہتے ہیں، عمر کوٹ ایک میونسپل کمیٹی ہے، تو وہ بھی اس جو ان کی قریب ترین ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جس ڈویژن میں وہ آتے ہیں اس بورڈ کو لکھیں گے کہ جی آپ ہمارے لیے یہ چلائیں، اور اس کے لیے اس ٹاؤن کمیٹی کا یا میونسپل کمیٹی کا چیئرمین اس کا ممبر ہو جائے گا. چیئرمین آف دی میئر جو ہے وہ باڈی کو ہیڈ کرے گا اور وہ ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین اس کا ممبر بن جائے گا. تو یہ ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی پوری ایڈمنسٹریشن ڈیوالو کر دی ہے. جو ہمارا وعدہ تھا کہ میونسپل سروسز ساری جائیں گی تھرڈ ٹیئر کو، وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. تو لباب یہ اس چیز کا کہ یہ قانون میں بہت زیادہ میجر چینجز کی گئی ہیں ٹو امپاور دا تھرڈ ٹیئر.